اس سے پہلے جن کو اللہ نے کتاب دی، اہل کتاب، ان کا ذہنی اور اخلاقی پستی کا عالم کیا ہے، قرآن نے اسے بیان کیا کہ یہ اللہ کے بندے بن کر دنیا میں رہنے کے بجائے اپنے نفس کے، اپنے اغراض کے بندے بن گئے، اپنے مفاد کے بندے بن گئے۔ اس لیے یہ لوگ غلطیوں پہ غلطیاں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جو اللہ کا بندہ بنتا ہے وہ کامیاب ہوتا رہتا ہے، اور جو اپنے نفس کا، اپنی خواہش کا بندہ بنتا ہے وہ قدم قدم پر غلطیاں کر کے ناکام ہوتا ہے۔ اس لیے آج کے اس درس میں اللہ جل شانہ نے ہمیں توجہ دلائی ہے کہ یہ لوگ ام لہم نصیب من الملک، یہ اپنے غراض اور اپنے مفادات کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ فلاں کو نبوت کیوں ملی، فلاں کی عبادت کیوں ہو، فلاں کا حکم کیوں مانا جائے، کیا ان کا دنیا میں بادشاہت میں ان کا حصہ ہے؟ یہ دنیا کے مالک ہیں۔ اور اگر ایسے بگڑے ہوئے لوگ، مفاد پرست لوگ دنیا کی نعمتوں کے مالک بن جاتے، فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو یہ تو بندوں کو دھاگے کے برابر بھی کوئی چیز نہ دیتے۔ تو یہ تو دنیا میں یہود اور نصارہ یہ بگڑی ہوئی قوتیں بن گئے، اب اپنے مفادات کے اسیر بن گئے، اللہ کو اور اللہ کے نبیوں کو، اللہ کی کتابوں کو اور ان کا دیا ہوا جو علم اور سبق ہے اسے بھول گئے۔ اور یہ تو بد اخلاقیوں میں انتہا کو پہنچ گئے ہیں۔ اب ان کا حال کیا ہے؟ ام یحسدون الناس، یہ لوگوں پر حسد کرتے ہیں، قریش پر، عرب پر، صحابہ کرام پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد کرتے ہیں۔ علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے پیغمبر کو جو فضل دیا، فضیلت دی، مرتبہ دیا، مقام دیا، آپ کو جو اللہ نے عزت دی، اب اللہ کے پیغمبر اور آپ کی جماعت پر جو فضل و انعام ہے، اللہ کے شعور دیا، عقل دیا، اخلاق دیے، دنیا میں غلبہ دیا، اس کو دیکھ کر وہ جلتے ہیں، حسد میں مرے جاتے ہیں۔ یہ تو ان کی بیہودگی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس گھرانے میں کتاب اور علم آئے تو تم خوش ہو، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے انہی کے گھرانے کے دوسرے حصے میں علم وحی آئے تو تم حسد کرتے ہو، تو تم تو اپنے خاندان کے بھی دشمن، اپنی ذات کے بھی دشمن ہو، انسانوں کے بھی دشمن ہو۔ تمہارے انبیاء اور تمہارے آباء و اجداد وہ تو انسانوں کا بھلا چاہنے والے، اور تم تو اپنا بھلا بھی نہیں چاہ سکتے۔ فرمایا فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں کتاب بھی رکھی اور علم بھی رکھا، ہم نے ان کو دیا۔ علم اور کتاب دونوں وہاں چلتے رہے، حکمت اور کتاب یہ دونوں ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں چلتے رہے۔ تو پھر اس سلسلے کے ایک کڑی میں تم مانتے ہو اس علم کو اور حکمت کو، اور اگر وہی ابراہیمی علم اور حکمت دوسرے سلسلے میں اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے آئے تو تم اس کی دشمنی کرتے ہو، مقابلہ کرتے ہو، تو تم تو بڑے بے وقوف اور اپنی ذات اور اپنے خاندان کے دشمن ٹھہرے۔ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو دنیا میں بڑی حکومت بھی دی، بادشاہت بھی دی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان اور داود اور سلیمان علیہ السلام، اور اس کے بعد کے کئی ادوار، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے خاندان کے کئی لوگوں میں سرداری عرب کی چلتی رہی۔ فرمایا یہ ملکن عظیماً، ہم نے ان کو یہ بڑا ملک عطا فرمایا۔ اب یہ یہود آپ کی نبوت اور عزت پر یہ کیوں حسد کرتے ہیں، کیوں انکار کرتے ہیں؟ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، اس لیے
یہ تو پرلے درجے کے کمینہ پن کا اظہار ہے۔ اس لیے اب نسل ابراہیمی میں سے ہی وہ لوگ آ گئے، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، کچھ لوگ تو اس نبوت کو، آخری نبی کو، آخری کتاب کو برحق سمجھ کر اس پر ایمان لے کر آتے ہیں، اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اس کے تقاضے پورے کرتے ہیں، اس کے ساتھ محبت اور مودت اور قربانی کا اظہار کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور کچھ لوگ اس دین حق سے، اس علم اور سچے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، باز آ جاتے ہیں، اور وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ فرمایا یہ رک جانے والے، جو ایک جگہ کھڑا ہو گیا وہ مر گیا، ترقی نہیں کر سکتا۔ انسان کی ترقی حرکت کرنے میں، جمود تو موت ہے۔ یہ قوموں پر جب جمود آتا ہے، جماعتوں پر، ملکوں پر، جس طرح آج کل مسلمان ملکوں پر جمود ہے 200-250 سال سے، یہ مرے ہوئے ہیں، ان میں کوئی حرکت نہیں، یہ ہمیشہ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ ان میں ترقی کا، کامیابی کا کوئی عنصر نہیں مسلمان ملکوں میں، کیونکہ ان پر جمود، جس طرح یہود پر رسول اللہ کی بعثت کے وقت جمود آ گیا، وہ نہ حق کو مانتے ہیں، نہ سچ کو مانتے ہیں، نہ اپنے آپ کو مانتے ہیں، صرف اپنے مفاد کے پیچھے۔ آج وہی حال مسلمانوں کا ہو گیا، ذاتی مفاد کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن قومی مفاد کیا ہے، اجتماعی مفاد کیا ہے، دینی مفاد کیا ہے، نسلوں کا فائدہ کس چیز میں ہے، اس کو نہیں سوچتے۔ یہی حال تھا یہود کا جب رسول اللہ کی بعثت ہوئی، وہ ذاتی مفاد، ہر گھر والا اپنا مفاد سوچتا تھا، اور اپنے مفاد کے بارے میں وہ غور و فکر کرتے تھے، کوشش کرتے تھے۔ تو جب یہ اپنے ذاتی مفاد کو سوچتے ہیں، یہی ان کی تباہی ہے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے یہ جمود ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، کچھ یہودی علم رکھنے کے باوجود، ان کی کتابوں میں تذکرہ موجود ہے آخری نبی آئیں گے، ان کے نبیوں کی زبان پر تھا کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ آئیں گے، ان کے دینوں کے اندر تعارف موجود ہے کہ آخری نبی آئیں گے اور وہ حق پر ہوں گے، اور ان کا ساتھ دینا ہے۔ جب تمہاری کتابوں میں موجود ہے، تمہاری تاریخ میں موجود ہے، اور تمہارے علم میں موجود ہے، تمہارے ایمان کا حصہ ہے، تو تم اس نبی کے آنے پر تم اس کو نہیں مانتے ہو۔ اور آج ہمارا وہی حال ہو گیا، مسلمان قرآن کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، عمل ان کے خلاف کرتے ہیں۔ جو قرآن کہتا ہے ہم اس کے خلاف، جو ہمارے نبی کہتے ہیں ہمارا عمل اس کے خلاف، جو پہلے دور کی جماعت صحابہ نے عمل کیا آج ہم اس کے خلاف ہیں، ہمارا عمل مکمل طور پر اس کے الٹ۔ اس لیے جو مرض یہود کا تھا آج وہ مرض مسلمانوں کا بن گیا، بے عملی کا، بد عملی کا، راہ حق میں رکاوٹیں ڈالنے کا، انکار کرنے کا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، وہ لوگ ہیں جو ان سے ہٹے رہے، بچے رہے، ادھر اکڑ گئے، کھڑے ہو گئے، ہم تو نہیں مانتے کچھ بھی ہو جائے۔ فرمایا وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، کافی ہے دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ ان ظالموں کے لیے جو نبی برحق کو اور وحی برحق کو اور دین حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جب تم سچا دین، سچا نبی، سچی کتاب آ گئی، پھر کس کا انتظار کر رہے ہو کہ ہم اس کو پڑھیں گے، اس کو مانیں گے، اس کو سنیں گے، اس کو سمجھیں گے؟ کون سا وقت آئے گا تمہارے لیے؟ اب یہود کو قرآن سنا رہا ہے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو بھی یہ مسئلہ سمجھا رہا ہے۔ یہ قرآن سچی کتاب ہے اور محمد الرسول اللہ سچے نبی ہیں، اور اللہ کا دین دین اسلام ہے، لہٰذا اب اس کو چھوڑ کر، اس کے عمل سے الگ تھلگ ہو کر تم گمراہ ہو جاؤ، تباہ و برباد ہو جاؤ، تمہارا انجام جہنم ہے، تباہی اور بربادی ہے۔ اللہ ہمیں جہنم سے بچائے۔ اور آج جو ہم نے دین کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر، اس کے عملی نظام کو چھوڑ کر جو ہم کردار ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم اس برے کردار سے محفوظ فرمائے، حق کی طرف رجوع عطا فرمائے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کا کچھ حصہ ہے سلطنت میں، حکمرانی میں، کہ ہم نے کیوں نبی بنایا ان کے سوا کسی اور میں؟ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر یہ اسی طرح نااہل لوگوں کو مسلط کرتے رہتے، یہ تو کسی کو کچھ چیز بھی نہ دیتے تل برابر۔ ام یحسدون الناس، یا یہ حسد کرنے لگتے ہیں لوگوں پر، علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اس پر جو دیا ہے اللہ نے اپنے فضل سے انہیں۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، سو ہم نے تو دی ہے ابراہیم کے خاندان میں کتاب اور علم و حکمت۔ وآتیناہم ملکا عظیما،
اور ہم نے ان کو دی ہے بڑی سلطنت۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، پھر ان میں سے کسی نے تو اس کو مان لیا، ایمان لے آیا اس پر۔ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور کوئی اس سے ہٹا رہا، بچا رہا۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور کافی ہے دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ ان بچنے والوں، ہٹنے والوں کو۔ صدق اللہ علیہ۔